اور محدث طبرانی نے معجم صغیر فضل سورہ اخلاص میں ایک طویل روایت نقل کی۔ روایت یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، دیہاتی آدمی تک گوارا، سخت الفاظ ہوتے تھے ان کے۔ پیغمبر سے کہا آپ کون ہے اور تیرے رب نے تجھے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا میں پیغمبر ہوں، میرے رب نے مجھے وحی کی۔ آپ سوال سمجھ گئے؟ اس نے کہا جو گیت آپ کے خدا نے گائی ہے وہ گیت سناؤ، اس طرح الفاظ اس نے کہے۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی سورۃ اخلاص نازل ہوئی، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی۔ دیکھو اعرابی ہے، دیہاتی ہے، عام انسانوں سے کم تعلیم ہے، لیکن قرآن کی سورت سن کے کیا کہا؟ نعم الالہ الہنا، ہمارا خدا آفرین، ہمارا خدا کس شان و شوکت اور عظمت کا خدا ہے۔ نعم الالہ الہنا یقبل الیسیرہ، تھوڑا سا لیتا ہے، ویعطی الجزیلہ، اور اتنے بڑے انعامات دیتے ہیں۔ اس سورت کو سمجھ گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف قریب آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ایک اونٹنی ہے جو بالکل ولادت کے قریب ہے، ایسی اونٹنی بڑی قیمتی سمجھی جاتی ہے، وہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی جبریل آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی دے رہا ہے اس اعرابی کو، اور اس عبد الرحمن ابن عوف کے لیے اس اونٹنی کے بدلے میں 87,000 اونٹنیاں جنت میں سجائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے کہا کہ ہم سب ایک ایک اونٹ دیں گے۔ وہ اعرابی جب گھر جا رہا تھا تو اونٹوں کا ایک قطار بنا کے لے جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا نعم الالہ الہنا، واہ ہمارے خدا تو زندہ باد رہے۔ یقبل الیسیرہ، تھوڑا سا لیتے ہیں، ویعطی الجزیلہ، اور کتنا بڑا دیتا ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے اور نعمتیں کتنی زیادہ ہے، معانی اور تفسیر کتنی زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ سورۃ اخلاص ثلث القرآن ہے۔ علماء نے اس کی یہی تطبیق کی ہے کہ 3 مسائل مہمہ ہیں، ایک توحید کا، دوسرا رسالت کا، اور تیسرا آخرت کا۔ توحید کا مسئلہ مکمل اس صورت میں بیان ہوا ہے۔